ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی جائیداد زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے۔ یہ ہمارے کامیابی کے تصورات ہیں، ان تمام تصورات کی نفی۔ کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں۔ کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ یہ ہے تو کامیابی ہے، یہ نہیں ہے کوئی کامیابی نہیں۔ آپ کو سلطنت عرشی مل جائے کوئی کامیابی نہیں، دنیا بھر کی نعمتیں مل جائے کوئی کامیابی نہیں، جب تک کہ یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں: ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اور اگر یہ چار چیزیں حاصل ہوں تو چاہے کوئی آپ کو جانتا ہو، چاہے آپ کسی کو نہیں جانتے، کوئی محل نہ ہو، چاہے آپ کو روکھی سوکھی بھی مشکل سے، آپ کامیاب ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، معیار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا ہم اسلام کے راستے میں چلیں گے۔ اس لیے کہ انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، رات کو کچھ سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اگر کامیابی کے یہ تصورات ہیں تو انہی کے لیے بھاگ دوڑ کرے، دنیا میں گم ہو جائے۔ جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ معیار ہے در حقیقت، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو بات نہ پا سکتے، نہیں جا سکتے۔ اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولنے سے کسی بات پر قسم کھا لیں تب بھی اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ آپ سوچئے ابو ہریرہ کا کیا مقام تھا، ابو ذر کا کیا مقام تھا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: من کان یسرہ ان ینظر الی ضوء عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر۔ جس شخص کو اس سے خوشی حاصل ہو کہ حضرت عیسیٰ کا ذوق اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس ساتھی، میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھے۔ یہ لوگ ہیں کامیاب ترین۔ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس کوئی مکان نہیں۔ ایک انصاری صحابی نے ایک حجرہ دیا ہے جس میں کہ وداع ہو کر حضرت فاطمہ، کوئی گھر نہیں۔ فقراء صحابہ میں سے مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضور نے پوچھا کچھ ہے ابھی تمہارے پاس مہر دینے؟ فرمایا تمہارے پاس زنا ہو چکی ہے۔ عرض کیا جی زنا تو ہے، لیکن صاحب بات ہے زنا تو ہتھیار ہے، جنگی تو یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، یہ کراؤ، مہر تو دینا۔ کیا اس مفلسی کی وجہ سے حضرت علی ناکام انسان تھے؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کی اور ناکامی کے اس معیار پر ہمارا دل ٹھکتا ہے۔ دل ٹھک جائے تو کیا کہنے، زندگی میں انقلاب آ جائے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے، لیکن برا نہ مانے تو میں عرض کروں گا قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ اے محمد جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لگتی تو ٹھیک ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين۔ گمان سا تو ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، میں یقین نہیں، اور یقین جب تک نہیں ہوگا
مقیاس نہیں ہو سکتا، وہ معیار۔ کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لیکن ہماری بھاگ دوڑ، ہماری سعی و جہد، کہاں سے کہاں ہم جاتے ہیں اچھے کیریئرز کی تلاش میں۔ اور ایک ملک کے اندر بھی ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر جا کر بھی تلاش کرو، ملک سے باہر بھی، عرب ممالک میں جاؤ، UAE میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، اور کتنی خبریں آتی ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں انلیگل امیگریشن، پورے پورے جہاز ڈوب جاتے ہیں انلیگل امیگریشن۔ کس چیز کی تلاش ہے؟ کیا اللہ یہاں رازق نہیں ہے، رزق نہیں دے سکتا؟ لیکن یہ کامیابی کی زندگی جس میں چمک ہو دمک ہو، اقبال کہتے ہیں کہ خرد کو خیرہ کرتی ہے، عقل کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی نے لڑکاری ہے، یہ جھوٹے تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، یقیناً ہے، یقیناً ہے، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والتواصوا۔ اب دوسری بات اور یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں، کم سے کم تقاضا، لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں۔ اب تیسری چیز، اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی ہے، یہ چاروں شرطیں لازم ہیں۔ ہم سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے نجات ہو جائے، اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو، ہم مسلمان ہیں، محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نجات تو ہو جائے۔ یہی تصورات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا۔ جب بغیر کسی سعی کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بھاگ دوڑ کے، بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے، مشقتیں کرے، قربانیاں دے، اپنا خون دے، اپنا مال دے۔ لہذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں، شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے۔ جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہ معنی کا طلسم سمجھتا، یوں نہیں کہ میں ایسے ہی عام طور پر لفظ استعمال کرتا۔ اور فارسی میں کہتا ہے زیرے ہر لفظ غالب چیدہ ہم میں خانہ ہے، میں نے غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے ایک میخانہ پایا، علم کا میخانہ، حکمت کا میخانہ، فلسفے کا میخانہ۔ تو یہ قرآن غالب نے تو تعلیق کی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں ہر حرف لازم ہے۔